رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے سیشن کی طرف، وہ ہے آج 27واں پارہ ہے۔ 27ویں پارے کے اندر جو یونٹس ہمیں ملتے ہیں، کافی یونٹس ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 اور 26 27 28، تو کل ملا کے 28 یونٹس آج ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو سارے یونٹس کا یعنی اس پارے کو اہل علم نے 27 پارے کو تقریباً جو ہے 28 یونٹ میں بانٹا ہے، 28 یونٹس میں، اور ہر یونٹ کا ایک ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کئی سورے ہیں۔ اس 27ویں پارے کے اندر 27 پارہ میں ہم دیکھتے ہیں سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، پھر اس کے بعد سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے سورتوں کے بارے میں کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے 27واں پارے کا تعارف آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو 27ویں پارے میں پہلے یونٹ میں بتایا جا رہا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 27 تک، کہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے عظمت الہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اور کیسے بیان کی جا رہی ہے؟ مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے، ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے، بادلوں کا ذکر ہو رہا ہے، کشتی کے پانی پر چلنے کا نظام، ملائکہ کا جو نظام ہے، جس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سارے کائنات کے یہ سارے چیزیں پورے کام کر رہے ہیں منظم طریقے سے، تو وہ قادر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو پیدا کرے۔ کیونکہ کئی انسان گناہ اس لیے کرتے جا رہے ہیں کیونکہ دوبارہ اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہوتا۔ جس کو یقین ہوتا ہے اس کا عمل الگ ہوتا ہے، جس کو دوبارہ مر کر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا یہ تصور کمزور ہوتا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ الحاد کی طرف نکل جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے نشانیاں بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا قائم ہونا بھی ممکن ہے۔ تو اس طریقے سے قیامت کا بھی ذکر آ گیا، اور جن کو قیامت کی قائم ہونے پر یقین ہوتا ہے ان کا عمل بالکل الگ ہوتا ہے۔ سورہ زاریات میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عمل بالکل الگ ہوتا ہے، اور وہ لوگ آداب سحرگاہی کرتے ہیں، وہ سحری کے ٹائم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، راتوں میں تک اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرار اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں، اور مال خیرات کرنے میں ان کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، غریبوں کو دینا، ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا، یہ تصور، وہ مال خارج کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں منافقین مال تنگ کر، قرآن مجید میں نافرمان جگہ جگہ پر بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال تو کیوں دینا کسی کو بھی۔ تو یہ تصور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آخرت میں ملنے کا اس کے پاس تصور نہیں ہوتا۔ جس کو آخرت میں نیکی ملنے کا تصور ہوتا ہے تو اس کو مال دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جن کے پاس آخرت کا تصور ہوتا ہے تو وہ لوگ مال خیرات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں راتوں میں اٹھ کر، اور اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ کی طرف لپک جاتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ ان کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے آخرت رخی سوچ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آخرت رخی سوچ ہوتی ہے، اور یہ لوگ بہترین توشہ آخرت جمع کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قصص کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا سورہ کے اندر، اور اسی طریقے سے اس میں تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ بھی دی گئی ہے کہ دیکھو جو لوگ بھٹک رہے ہیں اے مومنو، ان کے راستوں پر مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے معاندین جو دشمنی کر رہے ہیں، جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے انجام بھی بتائے گئے تاکہ مومن ان کو دیکھ کر تسلی بھی لے، اور ساتھ ساتھ میں کوئی ان کو دیکھ کر بھٹک نہ جائے، کمزور ایمان والا دیکھ کر کوئی بھٹک نہ جائے۔ تو انجام کو دیکھنے سے
کمزور ایمان والا بھی اس کا ایمان اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ سارے فائدے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت سورہ ذاریات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 27 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر وقوع آخرت کے امکان، آخرت قائم ہونے والی ہے، اس کے امکان بتایا جا رہا ہے آفاق اور انفس کے آیتوں کے ذریعے سے. آفاق اور انفس کا مطلب ہوتا ہے سائنس ان یونیورس اینڈ سائنس ان یور سیلف، یعنی پورے کائنات کے نشانے اور آپ کے اپنے اندر کتنے نشانیاں ہیں. اس پر غور کرنے سے آخرت کا تصور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور مومنوں کی تیاری اور آداب سحرگائی اور اسی طریقے سے مال خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا اور نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنا، یہ مومنوں کی نشانی ہے. اس کے مقابلے میں جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خالی تعجب میں پڑے ہوتے ہیں، کیسا ہوتا، مر جا رہے، کہاں جا رہے لوگ، کیسا دوبارہ آتے، عیبت دیکھیں گے. تو تعجب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، شک میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں ہمیشہ تعجب میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن جو یقین والے مومن ہوتے ہیں ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پہلے ہی بتا دیا گیا. پھر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 46 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے سنت الہی جاری ہے، اہل حق غالب ہوتے ہیں ہمیشہ، اہل باطل ہمیشہ سے زیر ہوتے ہیں، لہذا مکذبین جھٹلانے والے باز آ جائے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے قصوں پر غور کر کے دیکھ لیں کہ مخالفین کا انجام کیا ہوا. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بعض اوقات قرآن مجید میں ترتیب کیسی ہوتی ہے، ہسٹری کے اعتبار سے، یعنی پہلے کون آئے بعد میں کون آئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ترتیب کا خیال ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے ترتیب جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ترتیب کیا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، لوط علیہ السلام. تو اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں 2 طرح کی ترتیبوں کا خیال رکھا گیا. تو ہسٹوریکلی جو ایونچولی جو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. بعض اوقات کیسا ہوتا ہے کہ ایریا کے حساب سے ہوتا ہے. مثال طور پہ موسیٰ علیہ السلام سعودی عرب کو اگر آپ درمیان میں رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کبھی پھر یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ قوم سمود، پھر نیچے آتے ہیں تو قوم عاد کا ذکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ادھر جا کے دیکھیں تو نوح علیہ السلام ادھر کوفہ کے جانب. پھر اس کے بعد جب جا کے دیکھیں تو سیریا میں ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ بعض اوقات جغرافیہ کے اعتبار سے ترتیب میں آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ترتیب آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ اس کے حساب سے غور کریں تو اچھا. بعض اوقات ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات ان کے وقوع وجود کے اعتبار سے کہاں کہاں پائے جاتے قوموں کا. تو اس لحاظ سے قرآن میں اس پہ غور کرنے سے آپ کو ایک ترتیب بھی ملے گی. یہ بھی آپ خیال رکھتے جائیے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ ذاریات کے آیت نمبر 47 سے لے کے 60 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ پڑو اگر تم سمجھ چکے ہو، تو اگر تم آخرت کے بارے میں واقع تم سنجیدہ ہو تو پھر تم کو اللہ کی طرف دوڑنا پڑے گا. اپنے مقصد تخلیق یعنی کیوں اللہ نے پیدا کیا اس کو جاننا پڑے گا، اور اسی طریقے سے خالص عبادت کو تم اپنا لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے، سب چیزیں جاننا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ سب چیزیں جان لینا ضروری ہے. اس طریقے سے سورہ ذاریات کا پیغام ختم ہوتا ہے. سورہ طور، اس کے بعد سورہ طور کے آیت نمبر 1 سے لے کر 14 میں عظیم مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے سورت کی شروعات ہو رہی ہے. عظیم مخلوقات میں کوہ طور کا ذکر آیا، اس کے اندر آسمان میں بیت جیسے کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر طواف ہو رہا ہے، ویسے آسمان میں بھی ایک بیت ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. معمور یعنی کہ ہمیشہ فرشتے ایک مرتبہ جو فرشتے طواف کرتے پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. اس سے آپ اندازہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے اور فرشتے کتنے زیادہ ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث ہے ہر خطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے. تو کتنے فرشتے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس میں آسمان کی چھت کا ذکر کیا گیا ہے، بحر مسجور جلتا ہوا سمندر کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کے مشاہد اور قیامت کے مناظر کا ذکر ہوا ہے. اور جو لوگ
تکذیب میں اور تعجب میں پڑے ہوئے ان کا رد کیا گیا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 17 سے لے کر 28 تک انجام اور صفات متقین کے جدا گانا ہے، یعنی کہ متقین کے صفتیں بھی الگ ہیں اور ان کا انجام بھی الگ ہے، اسی طرح جھٹلانے والوں کی صفتیں بھی الگ ہیں اور ان کا انجام بھی الگ ہے۔ اسی طریقے سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے 49 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب شک میں پڑنے والے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ملا، وہ لوگ اپنا شک بھی نہیں چھوڑ رہے اور آخرت کا انکار بھی کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا بھی رہے ہیں، تب آخری میں وہ لوگ کیا کہ پلٹا کر نئے نئے قسم کے مزاعم انہوں نے کلیمز کرنا شروع کیا، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیوں، ایسا کیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قرآن مجید کے بارے میں، کبھی اسلام کے تعلیمات کے بارے میں انہوں نے اٹیک کیا۔ تو قرآن مجید میں ان سب کے کلیمز کا، ان کے اعتراضات کا وہاں پر قرآن مجید نے نوٹس لیا ہے اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تم شک میں پڑھ کر اتنے آگے بڑھ چکے ہو کہ الٹا تم سوالات کر رہے، جبکہ تم کو تو اتباع کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ لوگ قرآن اور حدیث پر اتباع نہیں کرتے، ہمیشہ خالی سوالات کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا صرف سوالات کرتے، عمل نہیں کرتے۔ ایسے ٹائپ کے لوگوں کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتا ہے۔ سورہ نجم کیا ہے کہ تم وحی کی بنیاد پر چلو، اپنے اٹکلی، ازمپشن، ایسا ہوں گا، جنون جس کو کہتے ہیں، تو ظن، خرافات یا خالی سوچ لینا، اندازے لگانا، یہ علم نہیں ہے۔ وہ علم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس کی بنیاد پر۔ بعض لوگ مرنے کے بعد کیسا اٹھتے، ایسا کیسا ہوتا، تو عجیب عجیب قسم کے یہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، شاید یہ جو بت ہے نا ہماری بات پہنچا دیتے، شاید یہ تم سوچ رہے، assumption is not decision، یہ تمہارے دماغ میں ایسا آ رہا ہے، لیکن اس کا پروف کہاں ہے، اس کے بعد دلیل کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تم نے ایسا سوچ لیا ہے۔ یہ جن شاید اللہ سے کا ان سے کچھ نسب ہے، یہ فرشتے شاید اللہ کے بیٹیاں ہیں، کس نے کہہ دیا آپ کو، کہاں سے لائے؟ سوچ لیے، یہ انبیاء کرام جو ان کی پوجا شروع کر دیں گے تو یہ بات ہماری ان تک پہنچاتی ہے، آپ سوچ لے رہے، قرآن میں کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ ہمارے آبا اجداد نے، تو آبا اجداد کا پروف کہاں ہے؟ اس کو کہتے ہیں زن، تخمینہ، اندازے پہ لے گزارنا۔ نہیں، سورہ نجم میں بتایا جا رہا ہے کہ اندازے پہ جینے والے ناکام اور وحی کی بنیاد پر چلنے والے کامیاب۔ وحی جو ہے یقینی علم ہے، اندازہ جو ہے شک والا علم ہے۔ تو سورہ نجم کے آیت نمبر 1 سے لے کر 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ وحی کا علم قابل بھروسہ ہے، کیونکہ وہ رب کی طرف سے صادق فرشتے اور صادق امین رسول کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ جو سورہ نجم پہ نجومی جو ہے تاروں کو دیکھ کر اندازے لگاتے، تو اسی لیے جو ہے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تارے کی قسم، یعنی تارے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تم میرے علم پر توجہ دو، میرے پاس سے جو وحی آ رہی ہے اس پر توجہ دو۔ یہ تارے 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 دیکھ کر کیا کر رہی ہے، اس کو تو میں نے پیدا کیا، ادنا کی مخلوق ہے، یہ تو گر بھی جاتا، گرتا ہو تم کو نظر آتا ہے، شہاب ثاقب۔ اسی طریقے سے یہ جو تارا ہے، یہ ڈوب جاتا ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے، یہ اتنا کمزور ہے، اس کو تم بنیاد بنا کر کیا جی رہے ہو، تم اشرف المخلوقات ہے۔ آگے قمر، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر، ادھر نجم کے اندر، یہ پوری مخلوقات کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اس مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نجم کے آیت نمبر 19 سے لے کر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ظن، ان کا گمان، وہ لوگ، آدمی جب ظن گمان پہ عمل کرتا ہے تو گرتا چل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کی پوجا کر لیتا ہے، پتھروں کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو ہے لات، عزا اور منات، یہاں تک وہ آ گئے۔ تو کفار قریش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سوچ رہے شاید اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ تو یہ کفار قریش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں کہیں پر بھی ایسی غلطی ہوتی ہے، سب کو اصلاح کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ملائکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ بھی ان کو ظن نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اور ظن پر چلنے والوں کا انجام برا ہے، وحی پر چلنے والوں کا انجام پکا ہے، اچھا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نجم کے آیت نمبر 33 سے لے کے 62 میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار قریش صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے،
اور اسی طریقے سے عاد اور سمود پر جو عذاب ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اعراض کر رہے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ آخری میں تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ حقیقی عبادت سے غافل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہو رہا ہے۔ تو سورہ نجم کے اندر ظن کی بنیاد پر اٹھنے والے شبہات کا رد کرتے ہوئے نصیحت کی جا رہی تھی۔ ظن یعنی کہ سوچ، assumptions کی بنیاد پر اٹھنے والے، ان کے دماغ میں اٹھنے والے شبہات کا رد کرتے ہوئے جواب دیا جا رہا تھا۔ سورہ قمر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاریخ میں جو عذاب آئے ان عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیحت کی، اور سورہ رحمان کے اندر انسان کو جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نصیحتیں ہو رہی۔ تو گویا کہ سورہ قمر میں ایام اللہ کا ذکر ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اصول تفسیر، اس کے اندر انہوں نے بڑی اچھی باتیں لکھی۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو اس بارے میں بھرا پڑا ہے، ایام اللہ، آلاء اللہ اور آیات اللہ، یعنی آیات اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات کونیہ کائنات کی نشانیاں، آیات شرعیہ یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یا تو آیات ہے یا تو ایام ہے یعنی عذاب یا نعمتیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے فتوحات ملے، مومن جیت گئے اور ان کے مقابلے میں جو نافرمان تھے ہار گئے، ان کو جو عذاب آئے اس عذاب میں سے مسلمان جو بچ کے نکلے، ان کو کہتے ہیں ایام اللہ یعنی عذابوں کے دن۔ اور ہے آلاء اللہ اور نعمتیں، بن اسرائیل کو کیا کیا نعمتیں نہیں ملی، من و سلوا نہیں ملا، کیسے کیسے ان کو نعمتیں ملی۔ تو نعمتوں کا ذکر ہے، نشانیوں کا ذکر ہے کائنات میں، اور چوپایوں کو نشانیوں کے طور پہ، کھانے کو نشانیوں کے طور پہ، بارش، اگائی، کھیتی، انسان کو جو جو بھی نعمتیں ہیں چاروں طرف وہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں تو سورہ قمر میں ایام اللہ کا ذکر ہے، عذابوں کا ذکر ہے، اور سورہ رحمان کے اندر نشانیوں کا، آلاء اللہ اللہ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سورہ قمر جب شروع کر رہے ہیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک میں بتایا جا رہا ہے کہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا تو ایک نشانی ہے، تو لہذا مسلسل اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عذابوں کا جو سلسلہ آیا تھا تاریخ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ قیامت چاند کا 2 پھٹنا ایک نشانی ہے، اور ساتھ میں دھمکی بھی، اگر کلمہ نہ پڑے، اگر اس کے بعد قبول نہ کرے، کیونکہ تم نے نشانی مانگی، نشانی مل گئی۔ تو ایک پہاڑ کے درمیان میں باقاعدہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پورا دیکھا، اس کے بعد کفار قریش نے کہا یہ تو جادوگری ہے، پہلے تو تم نے کہا نشانی لاؤ، نشانی آنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ جادوگری ہے۔ یعنی جو نہیں ماننے والا ہوتا بس نہیں مانتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ نشانیاں ضرورت نہیں، بس وہ اس کی فطرت کہتی ہے لبیک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جیسے چاند کا پھٹنا ایک نشانی ہے اور اس کے اندر ایک دھمکی ہے، تو پھر مسلسل تاریخ میں جو نذر آئے ہیں، جو نذارت آئے، جو انذار آئی، جو دھمکیاں آئی تھی الگ الگ عذابوں کی شکل میں، اس کا سلسلہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں انذار اور ڈرانا دھمکیوں کی اہمیت پہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ قمر کے آیت نمبر 9 سے لے کر 17 میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا انذار ہوا، کیسے اس قوم کا انجام ہوا، اور قوم کو کس طریقے سے آخری میں نبیوں نے سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانے تو کس طرح ان کا انجام ہوا۔ پھر آیت نمبر 18 سے لے کر 22 میں قوم عاد کو کس طرح سے ڈرایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، آخری میں ان کا انجام کیسے ہوا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 32 میں قوم سمود کو جب ڈرایا گیا لیکن انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ان کے ساتھ کیا پیش آیا۔ پھر آیت نمبر 33 سے لے کر 40 میں لوط علیہ السلام کی قوم کو جب ڈرایا گیا لیکن پھر انہوں نے جو عبرت نہیں پکڑی، تو پھر آخری میں وہ خود کیسے عبرت بن گئے لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 42 میں آل فرعون کو بھی ڈرانے والے آئے لیکن انہوں نے نیگلیکٹ کیا، تو آخری میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ اور اسی سورہ کے آیت نمبر سورہ قمر کے آیت نمبر 43 سے 55 میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار قریش کو ڈرنا چاہیے، جب اتنے سارے انجام تم دیکھ رہے ہو کہ تم کیوں اس سے سبق کیوں نہیں لے رہے ہو۔ تو لہذا انجام الگ الگ بتایا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، برے لوگوں کا انجام کیسے ہوا ہے۔ کفار قریش اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم کیا فیصلہ لینا چاہتے ہو۔ تو لہذا
वैसे तो इसमें हर एक का अजाब अलग है, लेकिन सबको उस अजाब में तकलीफ तो सेम हुई, उस लिहाज से सब एकसा है। शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन एंड में तकलीफ हुई, सबको अजाब आया। इस लिहाज से कुफ्फार कुरैश सावधान हो जाओ, इससे पहले कि अजाब आ जाए, इससे पहले कि मौत आ जाए और फिर तुम जहन्नम में चले जाओ, उससे पहले लोग कहते हैं भाई बार बार अजाबों का जिक्र क्यों किया जा रहा है। दरअसल इसलिए कि इंसान कुरान में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे पर रहम खा रहे हैं कि बंदे को फिर दोबारा थोड़ी चांस मिलने वाला है। एग्जाम में जैसे कि एक टीचर होता है, कहता है अच्छा पढ़ लो, क्योंकि एक मरतबा तुमको मौका है, फिर अगले साल फिर तुमको जो हो सकता मौका मिले या ना मिले, क्योंकि बाद लोगों के लिए एक एग्जाम आर पार होता है। तो ये जो एग्जाम है उसी टाइप का है कि आपको जो जिंदगी है फिर दोबारा मिलने वाली नहीं। ऐसा नहीं कि बाद में अदाब देखने के बाद आप आकर कहें कि अब मैं दोबारा अच्छा हो जाऊंगा, नहीं, बस डिसिप्लिन हो जाना है, सीधे हो जाना है। तो लिहाजा इन अदाबों का जिक्र जो किया गया, दरअसल इसमें एक रहमत है। अल्लाह एक जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप बार बार कहते हैं पढ़ लो, क्यों कहते हैं? वो कहता है कितने मर्तबा आप कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कि वो आपको बहुत चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप जाहिल रह जाए। तो अल्लाह ताला भी रहीम है, रहमान है, उसके रहमत का तकादा है कि बार बार, इसीलिए तकरार होती है। मिसाल के तौर पे पौधे को पानी बार बार दिया जाता है। अब पौधा तो बार कितना पानी दोगे, ऐसा तो नहीं बोले। खाना आप खाते हैं बार, कितना खाना खाओगे? बचपन से खा रहे थे, एक हफ्ता मत खाओ, नहीं होगा। एक आदमी सांस ले रहा है बार, नहीं भाई इस हफ्ते में सांस नहीं लेता, बचपन से सांस ले रहा हो ना, अब मैं नहीं लेता, तो चलेगा नहीं। तो इसलिए बात चीजें तकरार, इदा तकर्ररा मशहूर है आलिमों का जुमला। उस्ताद क्या कहते हैं, कोई चीज को बार बार बोलने से दिमाग में बैठ जाती है। जैसे नल के नीचे खतरा होते सुराख पड़ जाता है। तो इंसान के दिमाग, इंसान का गाफिल, इंसान निकला है निसियान, और कुरान मजीद का नाम क्या है? जिक्र, रिमाइंडर। तो भूलने वाले को एक रिमाइंडर चाहिए, तो कुरान रिमाइंड करता है। तो निस्यान वाले इंसान को जिक्र वाला रिमाइंडर, तो फितरत के मुताबिक। तो ये जिक्र क्या करता है? जिक्र का काम क्या होता है? रोजाना आप देखते हैं घड़ी रोजाना आपको रिमाइंड करे, अरे घड़ी क्या है, रोजाना मुझे उठा रही, फेंक डालते हैं आप, नहीं, संभाल के रखते हैं आप। घड़ी जो है आपको अलार्म है, अरे मेरी नींद खराब कर रही है लिहाजा उसको उठा के फेंकते, नहीं, उठा के रखते आप, क्योंकि दोबारा फिर उठना है। इसका मतलब इंसान के लिए बादौखात सोना खतरे की घंटी है। तो कुरान मजीद बेहतरीन अलार्म है, इसको भी आप जतन से रखिए, इसको अदब से पढ़िए। या आपको एक बड़े अजाब से बचाने के लिए कह रहे हैं, आपको डराने के लिए नहीं, आपको अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद सूरह रहमान। सूरह रहमान के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आला नियामतों का जिक्र है और अल्लाह की रहमत के आसार नजर आ रहे हैं और अलग अलग किस्म की नियामतें बताई जा रही है। खासतौर से एक ऐसा आदमी जो हड्डरम है, पूरा इल्म आ जाने, कुफ्फार कुरैश में कहते हैं इल्म आ जाने के बाद भी इनकार कर रहे थे, समझ में आ जाने के बाद भी नहीं मानते, वैसे लोगों के लिए खासतौर से सूरह रहमान है। मिसाल तौर पे एक बच्चा बहुत जिद्दी है, उसको आप बोलते हैं जरा फैन खोलो, बच्चा बोलता कहाँ है फैन? फैन ही नहीं है इधर। अरे बेटा फैन है ना, कहाँ है? नजर नहीं आ रहा ना फैन। तो आप क्या कहते हैं? अच्छा इधर आओ, इधर आ मियाँ, इधर आ। उसका कान, हाँ नहीं दिख रहा फैन, अब दिख रहा कान, दिख रहा, अच्छा दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये है फैन। अच्छा लाइट का, ये है लाइट, खटका का है, यहाँ जाओ। तो इसको कहते हैं जानते बूझते इनकार करने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को बार बार करे, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुम, अरे किन किन नेमतों को झुटलाएगा? अरे बंदे कितने मर्तबा तकरार आई है, देखिए आप। सूरह रहमान के आयत नंबर 1 से लेकर 13 में जाहिरी नेमतों के जरिए से दावत तफक्कुर और तदक्कुर, यानी जो नजर आने वाली नेमतें उसको बताकर 1 से लेकर 13 तक यहाँ पर जाहिरी नेमतों का जिक्र है, उसके जरिए से दावत दी जा रही है, गौर करो। आयत नंबर 14, सूरह रहमान के आयत नंबर 14 से लेकर 16 तक इंसान की पैदाइश, इन जिनों की पैदाइश के जरिए से गौर करो इस मखलूक पर कि अल्लाह ताला कैसे पैदा करे, नस्ल। आप जब भी बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल नए लोग नजर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं लोग? आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं नए लोग, कहां से आ रहे हैं लोग? गौर करो। ऐसे अभी जिनों की कितनी कायनात है, तुमने तो देखी नहीं है। फिर उसके बाद सूरह रहमान के आयत नंबर 17 से लेकर 25 तक
आफाक की नेमतों पर देखो, तुम कायनात में आसमान में नेमतें हैं, उस पर गौर करने के लिए कहा जा रहा है। समंदर की नेमतों पर गौर करो, सब पर कहा जा रहा है। इसके जरिए से कहा इस पर आप गौर करो। फिर उसके बाद आयत नंबर 26 से लेकर 45 में बताया जा रहा है कि मरने के बाद, मौत के बाद नेमतें मिलेंगी या अजाब मिलेगा। तो उसकी तरफ इल्तिफात हो रहा है कि दुनियावी नेमतों से जो लोग नसीहत हासिल करना नहीं चाहते, तो फिर वो आखिरत के अजाबों के लिए तैयार हो जाए। फिर देखिए कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जहां पर ही मौका मिलता है बंदे को, देखो आखिरत आने वाली है। अच्छे खैरखा की निशानी है कि आपको बार बार कोई नसीहत करे, इसमें उकताने की बात क्या है। आयत नंबर 46 से लेकर 78 पे बताया जा रहा है कि अगर तुम तज़क्कुर और तफक्कुर की नेमत से बहरावर हो, अगर तुम तज़क्कुर यानी कि नसीहत हासिल करना, तफक्कुर यानी गौर करना, अगर तुम गौर फिक्र करते रहोगे, रियलाइज करते रहोगे, अरे हाँ कायनात में ये सारी चीजें मेरे लिए है, तो फिर मुझे क्या करना है, सारे चीजें इंसान की खिदमत के लिए है, तो फिर इंसान अल्लाह की इबादत के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो नसीहत हासिल करेगा, तो उसके बारे में कह रहे हैं तब तो उसके लिए आखिरत में नेमतों से माला माल होने वाला, बहरावर होने वाला है। वो नेमतें क्या क्या है, पूरा एक सफा इधर फिर एक सफा मुकम्मल तफसीली तौर पर तकरीबन यूं समझे आप 2 रुकू नेमतों का जिक्र किया जा रहा है। उसके लिए जो नसीहतों से फायदा उठाते हैं तो उनको आखिरत में क्या क्या नेमतें मिलने वाली है, वो बागात का पूरा जिक्र है, हूरों का डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या नेमतें हैं उन सब का जिक्र है। सूरह रहमान पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उसके बाद सूरह वाक़या शुरू होता है। सूरह वाक़या के अंदर क़यामत, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, उसका तस्वुर अच्छे तरीके से बताया गया है खास तौर से, और इसी तरीके से क़यामत के दलाइल भी उसके अंदर दिए गए हैं, और इसी तरीके से मुकर्रर किया गया जिक्र क़यामत का इख्तिताम से पहले फिर जिक्र किया गया ताकीद और तयक़ुन के लिए, और 3 गिरोह का खास तौर से जिक्र किया गया है। सूरह वाक़या के आयत नंबर 1 से लेकर 156 तक आप देखेंगे तो वहां पर 3 गिरोह का जिक्र किया गया है कि क़यामत कायम होगी तो उस वक्त पर 3 गिरोह में लोग बट जाएंगे। अस्हाबुल मशअमा होंगे, पहले अस्हाबुल मैमना होंगे, सीधे जानिब यानी कि कामयाब लोग, नेक लोग, अस्हाबुल मशअमा बुरे लोग, नाफरमान लोग, जहन्नम में जाने वाले, और अस्साबिकून यानी अच्छे लोगों में भी आगे साबिकून, एडवांस कैटेगरी, बहुत आगे उनका मर्तबे वाले कैटेगरी, यानी कि गोया कि अच्छे लोगों में 2 कैटेगरी, एक साबिकून और दूसरे है अस्हाबुल ममना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें साबिकून अल अव्वलून में से बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फरमा बरदारों में शुमार फरमा ले। और फिर उसके बाद सूरह वाक़या के आयत नंबर 57 से लेकर 74 में क़यामत कायम होने के दलाइल बताए जा रहे हैं, और क़यामत के अहवाल में तक़सीम यानी इंसान का जो अंजाम होने वाला है, इंसानियत के जो तक़सीम होने वाली है अंजाम, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके दलाइल बताए जा रहे हैं। मरने के बाद के जिंदगी मुमकिन, मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है मुमकिन है, पॉसिबल है बताया जा रहा है। इंसान के पैदाइश का जिक्र करके, मौत के निज़ाम का जिक्र करते हुए, और इसी तरीके से खेती का निज़ाम जिक्र किया गया, बारिश के निज़ाम का जिक्र किया गया, यहाँ तक कि आग का सिस्टम बता दिया गया कि आग का सिस्टम कैसा अल्लाह ने बनाया दुनिया में। ये सब सिस्टम के जरिए से अल्लाह ताला बता रहे हैं। जब अल्लाह ताला ये सब कर सकते हैं तो इंसान को दोबारा लाना क्या मुश्किल है। सूरह वाक़या के आयत नंबर 75 से लेकर 96 में बताया जा रहा है कि कुरान मजीद की ताज़ीम बताई जा रही है, और कुरान मजीद के अंदर जो खबरें हैं उसकी तस्दीक करना है, उसको मानना है, तभी जाकर आप मरने के बाद की जिंदगी को समझेंगे। अगर आप कुरान मजीद में ही शक में रहेंगे तो फिर मरने के बाद की जिंदगी आपको समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये कुरान जो है इस दुनिया के लिए भी सिलेबस है, मरने के बाद की जिंदगी को समझने के लिए भी सिलेबस है। जब आदमी तालिबात की इज्जत करेगा तो उसको कुरान मजीद सही समझ में आएगा, तो फिर उसको आखिरत भी सही समझ में आ जाएगी। और इसी तरह इंसान कितना आजिज है, मौत के वक्त पर कितना आजिज हो जाता है वो बताया जा रहा है। और जो लोग मरने के बाद की जिंदगी का इनकार कर देते हैं उन पर रद्द किया जा रहा है। और फिर आखिरी में फिर 3 गिरोह का जिक्र करते हुए और उनका अंजाम बताते हुए ये सूरत खत्म हो रही है। उसके बाद सूरह हदीद है,
اس پارے کے اندر سورہ حدید، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں حدید یعنی لوہا عدل اور انصاف کی نشانی ہے، دشمن سے مقابلے کی نشانی ہے، اور سیکیورٹی کی نشانی ہے، اپنے حقوق پانے اور اپنے آپ سے ڈیفنس کرنے کی نشانی ہے، عزت اور مال اور متاع استعمال کرنے کی نشانی ہے، معیشت کا وسیلہ ہے، یہ سورس آف انکم ہے، سورس آف پراپرٹیز ہے انسان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جنگوں کے اندر طاقت کا استعمال کے لیے لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے، پل بنانا ہے، عمارتیں کرنا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگریسو کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹری بنتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے کشتیاں یا بڑے بڑے ایروپلین بنانا ہوتا ہے تو لوہے کی دھات اور اس کے مادے کا کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب کا مطلب کیا تھا؟ قوت۔ تو سورہ حدید کے اندر اتنے بڑے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ اس کا مطلب نمبر 1 دلائل ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے دلائل اور اثرات ایمان، ایمان کے اثر انسان پر کیسا پڑتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ خشیت الہی کی دعوت دی جا رہی ہے نمبر 2۔ نمبر 3 سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، وہ ہے توحید۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 1 سے لے کر 15 میں بتایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف اور دلائل توحید الوہیت، اس کے اندر بتایا جا رہے ہیں۔ اور آثار ایمان یعنی اللہ کو تم اچھا مانو گے، اگر ایمان پختہ رہے گا تو خود بخود اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی جذبہ آئے گا، اور ایسے لوگوں کو قیامت کا نور بھی حاصل ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتے، خیرات کہاں کرتا آدمی؟ جہاں پر اس کو یقین ہو کہ یہاں پر میرا ریٹرن مضبوط رہے گا، یہاں پر فائدہ آئے گا۔ اس کا مطلب اسلام پر وہی آدمی پیسہ لگائے گا دین کے لیے اور غریبوں کے لیے جس کو آخرت پر یقین ہو۔ اگر اس کو ایمان اور اسلام پر، قرآن پر اچھا یقین ہوگا تو خیرات کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ منافقین خیرات میں پیچھے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کو شک ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کہیں ڈرامہ تو نہیں ہے، کہ ایسا کر کے پیسے تو نہیں نکالے جا رہے ہیں۔ جو اس ٹائپ کی سوچ میں رکھتے ہیں یہ لوگوں کو کبھی پکا ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور سورہ حدید کے آیت نمبر 16 سے لے کر 24 میں بتایا جا رہا ہے اللہ کے تعارف کا تقاضا ہے کہ آدمی کیا کرے؟ پیش کرے اللہ خشیت الہی، اللہ کا ڈر۔ نمبر 2 تصدیق، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو مان لینا، انفاق اسی کے اندر، اللہ کے راہ میں خیرات کرنا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے لہو العیب، کھیل کود، یہ سب غیر سنجیدہ حرکتوں سے وہ دور رہے۔ نمبر 4 جنتی اعمال کرنے کے لیے وہ آگے آگے رہے۔ نمبر 5 تقدیر پر ایمان لا کر جو چیز کھویا ہے اس پر افسوس نہ کرے، جو چیز پایا ہے اس پر تکبر نہ کرے۔ یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر اس کا تقدیر پر وہ ایمان لاتا ہے تو نجات کی فکر کرے، تکبر میں نہ آئے، ورنہ عدم تعارف والا بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے، یا تبلیغ بخیلی، وہ بخیل لوگوں کو کہتا مت خرچہ کرو اللہ کے راہ میں، مت خرچہ کرو، کیونکہ وہ آدمی بھی اللہ کو جب مانتا نہیں، آخرت کو نہیں مانتا تو خیرات بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہے، نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر اس پر آتا ہے۔ غریبوں کو جب وہ نہیں دیتا تو اس کی مالداری بھی چھن جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کے 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ سب کے اصول دعوت ایک ہی ہے، چاہے نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرف یہاں پر رہبانیت کو کنڈم کیا گیا، اگر رہبانیت میں نے دنیا چھوڑ دینا، اس کو بھی کنڈم کیا گیا اسلام میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم آخرت رخی سوچ رکھو لیکن دنیا کو مت چھوڑو، دنیا میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے رہتے ہوئے آخرت میں کامیابی حاصل۔ مال آ جائے تو قارون مت بنو، عثمان غنی بنو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنو۔ اگر تم کو کوئی عہدہ مل جائے، بادشاہت مل جائے تو تم فرعون کی طرح مت بنو، تم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی طرح بنو۔ اگر تم کو کوئی عہدہ آ جائے تو حامان کی طرح مت بنو، عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بنو۔ تو یہ ہے اسلام کا پیغام کہ تم جو ہے اچھے طریقے سے مال، دولت، اقتدار کو اگر تم استعمال کرتے ہو تو یہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن اگر تم اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو تو یہ غلط بھی چیز ہے۔ تو ایک ہی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدید کا ذکر کیا جو مادیت کا سمبل ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک، اور دوسری طرف رہبانیت کی طرف پہ مت جاؤ، یعنی کہ بعض لوگ کہتے اتنے عبادت گزار ہو جاتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دیتے، پہاڑوں میں جا کر رہتے، گفاؤں میں جا کر رہتے، کئی دن تک نہیں نہاتے، وہ سمجھتے تھا نفس پہ تکلیف ڈالنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا نہیں۔ دنیا میں رہ کر لوگوں کے تکلیف جھیلنے پر ثواب زیادہ ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں میں لوگوں سے نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں سے ملتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے بہتر ہے اس سے جو نہ ملتا ہے نہ تکلیف اٹھاتا ہے. تو اس کا مطلب روحانیت اور مادیت کا توازن بتایا. سورہ حدید کا خلاصہ کیا ہے؟ روحانیت اور مادیت کا توازن ہو. روحانیت میں اتنا غلو مت کرو کہ تم رہبانیت میں چلے جاؤ. دینی لائف بھی ہونی چاہیے. دنیا میں اتنے مت چلے جاؤ کہ تم آخرت کا انکار کر دو. نہیں, دنیا بالو دنیا کو چھوڑ دے رہے وہ بھی غلط ہے, بالو دین کو چھوڑ دے رہے وہ بھی غلط ہے. دین اور دنیا کو تم مینٹین کرتے ہو چلو, توازن کے ساتھ چلو. تمہارے جان کا بھی حق ہے, تمہارے مال کا بھی حق ہے, تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہارے بیوی کا بھی حق ہے. سب کے حقوق ادا کرو. یہاں تک کہ تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, اس کو سونے کے لیے ٹائم دو. تمہارے نفس کا بھی حق ہے تو ہمیشہ روزے مت رکھو, کھاؤ پیو بھی. تمہارے بیوی کا بھی حق ہے. یہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات ملتی ہیں. تو اس طریقے سے 27واں پارے کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.